بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی حمل الجنازتی و دفنها۔ یہ فصل ہے جنازے کو لے جانے اور اس کو دفن کرنے کے بیان میں۔ حمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، لے جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ یعنی اس فصل کے اندر جنازے کو قبرستان تک کس طرح لے جائیں اس کا بیان ہوگا، اور اس کو کس طرح سے دفن کریں اس کا بیان ہوگا، اور ان سب سے متعلق جو بھی احکام ہیں ان سب کا اس فصل کے اندر بیان ہوگا۔ یسن لحملها اربعۃ رجال، یسن سنت ہے، حمل لحملها یعنی جنازے کو اٹھانے کے لیے، ہا ضمیر جو ہے جنازے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اربعۃ رجال چار مرد، جنازے کو اٹھانے کے لیے یا لے جانے کے لیے چار مردوں کا ہونا سنت ہے۔ یہ بچوں کے علاوہ کے لیے ہے۔ اگر بچہ ہے تو اس کے لیے جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر ہے تو وہ ایک شخص بھی اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے اسے لے جا سکتا ہے، اور ایک شخص زائد ہے تو لوگ بدلتے رہیں، مطلب یہ کہ کچھ قدم تک یہ لے کر چلے، پھر اس کے بعد دوسرے آئے، پھر اس کے بعد تیسرے، ایسے ہی لوگ بدلتے رہیں۔ اگر وہ بچہ نہیں ہے تو اس کو لے جانے کے لیے چار مردوں کا ہونا سنت ہے، کہ چار لوگ جو ہیں جنازے کو کندھا دیں، اور یہ اس کی تعظیم کے لیے۔ عام طور پہ جیسے سامان وغیرہ لے جاتے ہیں تو اس کو ایک ہی شخص لے جاتا ہے، لیکن چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس کی وجہ سے اس کی تعظیم کے لیے کم از کم چار مردوں کا ہونا اور چار مردوں کا اسے کندھا دینا یہ سنت ہے۔ وَيَنبَغِي حَمْلُهَا 40 خطوة، اور اس کو 40 قدم تک لے کر چلنا چاہیے۔ یہ بھی سنت ہے کہ 40 قدم تک اس کو لے کر کے چلے، ایک شخص جو ہے وہ 40 قدم لے کر جائے، یعنی جو چار لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں ہر شخص کے لیے سنت ہے، چار مردوں کا ہونا سنت ہے، اور ان چاروں کے لیے اس جنازے کو 40 قدم تک لے کر جانا یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ یبدأ بمقدمها، خطوۃ کا معنی ہوتا ہے قدم، ٹھیک ہے، اور یبدأ بمقدمها الایمن علی یمینہ، ابتدا کرے گا اس کے اگلے حصے سے داہنے کو داہنے پر رکھ کر۔ بدا یبدأ کا معنی ہوتا ہے ابتدا کرنا، مقدم کا معنی ہوتا ہے اگلا حصہ، مؤخر کا معنی ہوتا ہے پچھلا حصہ، بمقدمها یعنی جنازے کا اگلا حصہ، اور ایمن کا معنی بھی دائنا اور یمین کا معنی بھی۔ تو ابتدا کرے گا اس کے اگلے حصے سے، یعنی سر کی طرف سے، جنازے کے سر کی طرف سے شروع کرے گا، سب سے پہلے سر کی طرف کندھا دے گا، اور داہنے حصے کو داہنے کندھے پر، یعنی جنازے کے داہنے کو اپنے داہنے کندھے پر رکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ابتدا یعنی 40 قدم سے جو لے کر کے چلنا ہے، اس میں اس کے لیے سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے سر کی طرف سے شروع کریں، اور سر کی طرف سے بھی داہنے کو اپنے داہنے کندھے پر رکھیں، یعنی اس کے داہنے حصے کو، داہنے مونڈے کو اپنے داہنے مونڈے پر رکھیں، ٹھیک ہے، اور 10 قدم چلے، پھر اس کے بعد پھر پیر کی طرف آئے، داہنے پیر کی طرف، پھر 10 قدم چلے، پھر اس کے بعد سر کی طرف بائیں مونڈے کی طرف آئے، پھر 10 قدم چلے، پھر اس کے بعد بائیں پیر کی طرف، اور پھر 10 قدم اس طرح دے کر کے چلے، تو اس طرح 40 قدم ہو جائیں گے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یبدأ بمقدمها الایمن علی یمینہ، جنازے کے اگلے حصے سے یعنی سر کی طرف سے شروعات کریں، داہنے کو داہنے پر رکھ کر، وَيَمِينُهَا مَا كَانَ جَهَتُ يَسَارِ الْحَامِلِ، جہت کا معنی ہوتا ہے طرف، سمت، اور یسار کا مطلب بھی یسار کا مطلب بایاں ہوتا ہے، حامل کا مطلب وہی لے جانے والا، اٹھانے والا۔ تو کہہ رہے ہیں وَيَمِينُهَا، اور جنازے کا داہنا وہ ہوگا جو اٹھانے والے کا بایاں ہوگا، یعنی اٹھانے والے کے بائیں جانب ہوگا، یہ کہتے ہیں جنازے کا داہنا اٹھانے والے کے بائیں جانب ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ جنازہ جب جنازے کو اس میں لٹایا جاتا ہے، جس تختے یا جس چیز پر بھی اس کو لے کر جا رہے ہیں،
تو اس کی پیٹھ جو ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے اور منہ جو ہوتا ہے وہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یعنی چت لٹاتے ہیں اسے. تو اس کا جو دایاں اور بایاں ہوگا یہ اس لے چلنے والے کے دائیں بائیں کے برخلاف ہے، کیونکہ اس کی پیٹھ جو ہوتی ہے وہ پیچھے کی طرف ہوتی ہے. اگر وہ اسی طرح لیٹ جائے تو اس کی پیٹھ آسمان کی طرف ہوگی. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جو جنازے کا دایاں ہوگا وہ اس کا بایاں ہوگا، اور جو اس کا دایاں ہوگا وہ جنازے کا بایاں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے داہنے کو یعنی جنازے کے داہنے کو وہ اٹھائے گا تو اس کا خیال رکھے گا کہ وہ اپنے داہنے کندھے پر ہی رکھے، ٹھیک، بائیں پر نہیں رکھے گا. وہی اسی وجہ سے انہوں نے بیان کر دیا کہ اس کا جو دایاں ہوگا یہ اس کے لیے بایاں ہوگا، یعنی دونوں کے دائیں بائیں میں اختلاف ہوگا. یہ تو سب سے پہلے شروعات کرے گا سر کے داہنے حصے کی طرف سے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ثم مؤخرہ الایمن علیہ، پھر اس کے بعد اس کے پچھلے حصے کی طرف، مؤخر یعنی پچھلے حصے کی طرف، پایتی کی جانب، پیر کی جانب کے داہنے کو اپنے داہنے پر رکھ کر ابتدا کرے گا، مطلب رکھے گا. اس کے بعد یعنی سر کی طرف داہنے حصے کو اپنے داہنے کندھے پر رکھ لیا، 10 قدم چلا، پھر اس کے بعد پیچھے آ جائے سر کی طرف، پیر کی طرف، اور داہنے پیر کو اپنے داہنے کندھے پر رکھے. ٹھیک ہے، ثم مقدمہ الایسر علی یسارہ، پھر اس کے بعد اگلے حصے کی طرف جائے، یعنی بائیں منڈے کو اپنے بائیں منڈے پر رکھے، بائیں کندھے کو اس کے جنازے کے بائیں کندھے کو اپنے بائیں کندھے پر رکھے. ٹھیک ہے، یعنی سر کے بائیں طرف کا جو حصہ ہے اس کو اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر اور پھر وہاں سے 10 قدم پھر چلے. ثم یختم بالایسر علیہ، ختم یختم کا مطلب ختم کرنا، ایسر کا مطلب بھی ہوتا ہے بایاں. پھر بائیں کو اسی پر رکھ کر ختم کرے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ اس سے پہلے جس کا ذکر تھا وہ اگلے حصے کے بائیں طرف کا ذکر تھا. اس میں کہہ رہے ہیں ثم یختم بالایسر علیہ، یعنی پھر بائیں پیر کو اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کے، یعنی پیر کی جانب کے حصے کو، بائیں پیر کی جانب کے حصے کو اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر کے پھر اس پر ختم کر دیں 10 قدم چل کر کے. یہ ہے، یہ سب سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلتا ہے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْرَاعُ بِهَا بِلَا خَبَبٍ، استحب، یستحب معنی مستحب ہونا، اسراع کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے چلنا، اور خبب کا معنی ہوتا ہے اتنی تیزی سے چلنا کہ اس میں جھٹکے لگے. ٹھیک ہے، تو وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْرَاعُ بِهَا، جنازے کو لے جانے میں جلدی کرنا مستحب ہے، تیزی سے چلنا مستحب ہے، بلا خبب، لیکن اتنی تیزی سے نہیں کہ اس میں جھٹکے لگیں، یعنی بغیر جھٹکوں کے اتنی تیزی سے نہ چلے کہ اس میں جھٹکے لگے لے چلنے میں. ٹھیک ہے، تو جنازے کو لے جانے میں تیزی سے چلنا یہ مستحب ہے، لیکن اتنی تیزی سے بھی نہیں کہ اس میں جھٹکے لگے، یعنی اعتدال میانہ جو رفتار ہے اس پر، بہت ہلکے بھی نہ چلے اور بہت زیادہ تیز بھی نہ چلے کہ اس میں جھٹکے لگیں، بلکہ درمیانہ تیزی سے جلتے ہیں اس کا اوسط درجہ جو ہے اس کو اختیار کریں. وَهُوَ مَا يُؤَدِّي إِلَىٰ اضطراب المیت، خبب کی تعریف کر رہے ہیں کہ خبب کیا ہے. یؤدی اس کا مطلب ہوتا ہے لے جانا، کسی کی طرف بلانا. یہ سب اضطراب کا مطلب ہوتا ہے کشمکش میں پڑنا، دائیں بائیں ہونا، ہلنا ڈلنا. یہ سب وہی کہہ رہے ہیں کہ خبب کیا ہے. خبب کہہ رہے ہیں خبب یہ وہ چیز ہے جو میت کے اضطراب کی طرف لے جائے، یعنی میت کے ہلنے ڈلنے اور اس کے دائیں بائیں ہونے کی طرف لے جائے، مضطرب ہونے کی طرف لے جائے. مطلب یہ ہے کہ خبب کی وجہ سے، خبب وہ چال ہے جس میں اس طرح جھٹکے لگے کہ میت جو ہے وہ بہت زیادہ ہلے ڈلے اور دائیں بائیں ہو اور مضطرب ہو جائے. یہ تو اتنی تیزی سے نہ چلے. والمشی خلفہا افضل من المشی امامہا کفضل صلاۃ الفرض علی النفل. المشی کا معنی ہوتا ہے چلنا، خلف کا مطلب ہوتا ہے پیچھے،
اور امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے، آگے. فضل کا مطلب فضیلت. اور جنازے کے پیچھے چلنا اس کے سامنے، اس کے آگے چلنے سے ایسے ہی افضل ہے جس طرح نفل نماز پر فرض نماز. والمشی خلفها افضل من المشی امامها، جنازے کے پیچھے چلنا جنازے کے آگے چلنے سے افضل ہے. کفضل صلاۃ الفرض علی النفل، اسی طرح جس طرح نفل پر فرض نماز افضل ہے. یعنی جنازے کے پیچھے چلنا یہ زیادہ افضل ہے برخلاف آگے چلنے کے. اور یہ فضیلت، یہ کوئی عام فضیلت نہیں، بلکہ یہ اسی طرح ہے جس طرح فرض نماز کو نفل نماز پر فضیلت ہے. وَيَكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، اور بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے. یکرہ کا مطلب مکروہ ہونا ہوتا ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا. رفع الصوت آواز کو بلند کرنا، اور رفع الصوت بالذکر یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا. ذکر میں آواز کو بلند رکھنا یعنی بلند آواز سے ذکر کرنا. یعنی جنازے کو لے چلتے وقت جو بھی ذکر و اذکار کریں گے ان میں جو ہے آواز کو دل ہی دل میں ذکر کریں، بلند آواز سے ذکر نہ کریں. یہ پہلے کے علماء کا موقف تھا، لیکن بعد میں حالت زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے علماء اکرام نے یہ کہا ہے کہ بلند آواز سے بھی ذکر کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. وَيَكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، بلند آواز سے ذکر کرنا مکروہ ہے. وَالْجُلُوسُ قَبْلَ وَضْعِهَا، ایسے ہی جنازے کو رکھے جانے سے پہلے بیٹھ جانا یہ بھی مکروہ ہے. یعنی جنازے کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں ان کے لیے جب وہ قبرستان پہنچ جائے تو اس سے پہلے کہ جنازہ زمین پر رکھا جائے اس سے پہلے ان لوگوں کا بیٹھ جانا مکروہ ہے، بلکہ انتظار کریں جب جنازہ رکھ دیا جائے، اس کے بعد اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جلوس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. قبل وضعها، جنازے کو رکھے جانے سے پہلے. والجلوس قبل وضعها، اور جنازے کو رکھے جانے سے پہلے بیٹھنا. یکرہ کا ہی یہ فاعل ہے، یعنی یہ بھی مکروہ ہے. وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ نِصْفَ قَامَةٍ أَوْ إِلَى الصَّدْرِ وَإِنْ زِيدَ كَانَ حَسَنًا. حفر یحفر کا مطلب ہوتا ہے مفعول ہے کھودنا سے، یعنی کھودا جانا. قامت کا مطلب ہوتا ہے انسان کی جو لمبائی ہوتی ہے. یہ نصف کا مطلب نصف ہے. صدر کا مطلب ہوتا ہے سینہ. زیدہ زیادہ یا زیدوں سے مجہول ہے، زیادتی کی گئی، اضافہ کیا گیا. حسن کا مطلب اچھا ہوتا ہے. قبر کو جنازے کے نصف قامت کے برابر کھودی جائے. قبر جنازے کے نصف قامت کے برابر کھودی جائے، یعنی جتنی اس کی لمبائی ہے اس لمبائی کے نصف کے برابر قبر کھودی جائے. او الی الصدر، یا پھر سینے تک کے قامت کے برابر، یعنی پیر سے لے کر کے سینے تک کا جو حصہ ہے اتنے کے برابر جو ہے قبر کھودی جائے. وَإِنْ زِيدَ كَانَ حَسَنًا، اور اگر اضافہ کیا گیا اس میں یعنی سینے سے بھی زیادہ، یعنی مثال کے طور پہ پورا جتنی اس کی پوری قامت ہے اس پوری قامت کے برابر اگر قبر کھودی گئی تو بھی حسن ہے، بہتر ہے. قبر کھودنے میں جو گہرائی کا مسئلہ ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ گہرائی میں جو قبر کھودی جائے گی وہ کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ اس کی نصف قامت کے برابر ہو، یعنی جتنی اس کی لمبائی ہے اس لمبائی کے نصف کے برابر قبر کھودی جائے کم از کم. اور یا پھر جو ہے اس سے زیادہ سینے تک بھی کھود سکتے ہیں. اور اگر اس میں اور زیادہ اضافہ کیا گیا یعنی اور زیادہ گہری قبر کھودی گئی تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. یلحد ولا یشق الا فی ارض رخوۃ. یلحد اس کا مطلب ہوتا ہے لحد بنانا، قبر کو لحد کی طرح بنانا. اس میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ پہلے تو سیدھے لمبائی میں قبر کھودتے ہیں، پھر اس کے بعد دائیں جانب سے ایک صندوق نما بنا دیتے ہیں. دائیں جانب اور قبر کو کھود کر کے وہاں سے اس کو صندوق نما بناتے ہیں، اس کو بولتے ہیں لحد. اور شق جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین پہلے تو سیدھی کھودتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے درمیان میں چاروں جانب سے تھوڑا تھوڑا حصہ چھوڑ کر کے پھر درمیان میں تھوڑا اور کھودتے ہیں، تو اس کو شق بولتے ہیں.
अर्द का मतलब होता है ज़मीन और रखवतुन का मतलब होता है नरम। लहद बनाई जाए, कब्र को लहद बनाना ये सुन्नत है, कह रहे हैं वही युलहदु, उसको लहद बनाया जाए कब्र को। वला युशक्कु इल्ला फ़ी अर्दिन रखवतिन, और शक न किया जाए मगर नर्म ज़मीन में, यानी नर्म ज़मीन है तभी उसको शक करके कब्र बनाए और लहद न बनाए। ये उसी वक्त है जब कि ज़मीन नर्म हो, वरना फिर लहद ही बनाई जाए। ये सब भी सुन्नतें हैं। व युदखलुल मय्यतु मिन क़िबलिल क़िबलती, दुखिला युदखलु, दखला युदखलु का होता है दाखिल करना, उसी से मजहूल है, दाखिल किया जाए, उतारा जाए। और क़िबल का मतलब होता है सिमत, जानिब। मय्यत को कब्र में क़िबले की सिमत से उतारा जाए, यानी जब मय्यत को कब्र में उतारे तो उसको क़िबले की सिमत से उतारें, ठीक है। व यक़ूलु वाज़िउहु बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाज़िअ का मतलब होता है उतारने वाला, रखने वाला, रखने वाला इसका मतलब होता है। व यक़ूल, क़ाला यक़ूलु का मतलब होता है कहना। और जनाजे को उतारने वाला, मय्यत को उतारने वाला, ज़मीर जो हाँ ज़मीर है ये मय्यत की तरफ लौटे, मय्यत को उतारने वाला ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से मैं इसको उतारता हूँ और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर इसकी सलामती चाहता हूँ, या फिर ये कि इसकी सलामती की दुआ करता हूँ, या ये भी हो सकता है कि इसको सलाम करता हूँ कि ये मिल्लत इब्राहीमी पर इसकी वफ़ात हुई, मिल्लत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये व यक़ूलु वाज़िउहु बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, उसको उतारने वाला यानी जनाजे को कब्र में उतारने वाला ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व युवज्जहु इलल क़िबलति अला जंबिहिल अयमन, और उसके रुख को और उसको क़िबला रू कर दिया जाए, यानी मय्यत को क़िबला रू लिटाया जाए ज़मीन कब्र में, अला जंबिहिल अयमन, उसके दाहिने करवट पर, यानी मय्यत को लिटाएंगे जब कब्र के अंदर तो यूँ नहीं कि मतलब जिस तरह उस तख्ते पर लिटाए थे, बल्कि उसको उसके दाएं करवट पर लिटाएंगे, ठीक है। और इस तरह के उसका मुंह जो है वो क़िबले की तरफ हो। अगर दाएं करवट पर लिटाना मुमकिन ना हो तो उसको सीधे भी लिटा सकते हैं, लेकिन उसका मुंह फिर भी क़िबले की तरफ कर देना चाहिए। व तुहल्लुल उक़दतु, और गिरह खोल दी जाए, यानी कफ़न में जो गिरहें होती हैं उन गिरों को खोल दिया जाए लिटाने के बाद उसे। व युसव्वल लबिनु अलैहि, उक़दतु का माना गिरा होता है, तुहल्लु का मतलब होता है खोलना, तुहल्लुल उक़दा का मतलब होता है गिरह खोल दी जाए। वही सव्वा इसे भी का माना होता है बराबर करना, बराबर रखना, ये सब भी इसके माने आते हैं। अल्लबिन का मतलब होता है कच्ची ईंट, और कसब का मतलब होता है नरम लकड़ियाँ जो होती है, बाँस वगैरह, ये इसके लिए आता है, बाँस के लिए। और उस पर कच्ची ईंटों को और बाँस को बराबर कर दिया जाए, यानी जब उसको संदूक में या लहद में जब जनाजे को रख दिया जाए तो संदूक या लहद को बंद करने के लिए कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया जाए, कच्ची ईंट लगाई जाए और या फिर बाँस लगाई जाए, ठीक है। व कुरिहल आजुर्रु वल खशब, आजुर पक्की ईंट को बोलते हैं और खशब का माना है लकड़ी, लकड़ी के तख्ते ये। और मकरूह है, पक्की ईंट लगाना मकरूह है और लकड़ी लगाना भी मकरूह है, पक्की ईंट और लकड़ी लगाना मकरूह है, यानी पक्की ईंट या फिर लकड़ी से उसको बंद करना संदूक या लहद को, ये मकरूह है। लेकिन ये अगर ज़मीन बहुत नरम है तो लकड़ी के तख्ते वगैरह लगा सकते हैं। पक्की ईंटों की इजाज़त तो फिर भी नहीं होगी, लेकिन लकड़ी के तख्ते अगर नरम ज़मीन है तो उसमें इस लकड़ी के तख्तों को लगा सकते हैं। व अन युसज्जा क़ब्रुहा ला क़ब्रुहु, युसज्जा यानी युस्तरु, छुपाना, औरत की कब्र को छुपाया जाए, ला क़ब्रुहु, मर्द की कब्र को नहीं, यानी जब उसमें कब्र जब खोदें तो उसके चारों तरफ जो है पर्दे डाल दें, अगर औरत की कब्र हो तब, वरना नहीं।
و یحال التراب، اور مٹی ڈالی جائے. مٹی ڈالنے میں کیا بولتے ہیں، سنت جو ہے وہ سر کی طرف سے مٹی ڈالنا. سر کی طرف سے جو ہے دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی ڈالیں، اور تینوں مرتبہ میں پہلی مرتبہ میں منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ میں وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں آئی ہیں، یہ پڑھیں. اور 3 مرتبہ ہاتھ سے ڈالنے کے بعد پھر اس کے بعد جو باقی مٹی ڈالیں وہ کھرپی وغیرہ سے یا دوسری چیزوں سے ڈال کر کے اس کو برابر کر دیں، اور اتنی ہی مٹی ڈالی جائے جتنی اس قبر سے نکلی ہے، اس سے زائد ڈالنا مکروہ ہے. وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ، یسنم قبر کو کوہان نما بنایا جائے. یسنم کا مطلب ہوتا ہے کوہان نما، یعنی ڈھال کی طرح. ایسا نہ ہو کہ چاروں طرف سے بالکل برابر ہو، ٹھیک ہے. قبر کو کوہان نما بنایا جائے. ولا یربع، چوکور نہ بنایا جائے، یعنی ہر طرف سے اٹھان بالکل برابر ہو اور ایسے لگے کہ چوکور ہے، اس طرح قبر نہ بنائی جائے، بلکہ اس کو ڈھال کی طرح جیسے کوہان ہوتا ہے اونٹ کا، اس طرح بنایا جائے. وَيَحْرَمُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ لِلزِّينَةِ، قبر پر تعمیر کرنا زینت کے لیے حرام ہے. یعنی قبر پر عمارت بنا دینا اگر یہ زینت کے لیے ہو تو حرام ہے. البناء کا مطلب ہوتا ہے عمارت، تعمیر کرنا، عمارت. وَيَكْرَهُ لِلْإِحْكَامِ، احکام کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی، مضبوط کرنا، اور مضبوطی کے لیے مکروہ ہے. یعنی قبر پر عمارت بنانا، اس کی تعمیر کرنا اگر زینت کے لیے ہو تو حرام ہے، اور اگر احکام یعنی مضبوطی کے لیے ہو تو یہ مکروہ ہے بعد دفن کے بعد. اور لیکن علماء کرام اور سادات کی قبروں پر تعمیر کرنے اور ان کو مضبوط بنانے کی اجازت دی ہے. ولا بأس بالکتابۃ علیہ لئلا یذهب الاثر، لا بأس حرج نہیں ہے، بأس کا معنی حرج، اور کتابت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. ذہب یذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا. اثر کا مطلب ہوتا ہے نشانی، علامت. قبر پر کتابت میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ اس کا اثر اور اس کی علامت جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، علامت نہ چلی جائے. مطلب یہ ہے کہ قبر یاد رہے یا یہ پہچان رہے کہ یہ کس کی قبر ہے، اس کے لیے اس پر کتبہ لگانا یہ جائز ہے. یعنی لکھ کر کے اس پر میت کا نام وغیرہ جو لکھتے ہیں اس طرح کرنا یہ جائز ہے. میں کہہ رہے ہیں لا بأس بالکتابۃ علیہ، قبر پر کتابت میں کوئی حرج نہیں ہے. لئلا یذهب الاثر، تاکہ اس سے اثر، اس کی نشانی یا اس کی علامت ختم نہ ہو جائے. ولا یمتہن، اور نہ ہی اس کی بے حرمتی کی جائے. وَيَكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْبُيُوتِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. بیوت بیت کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے گھر. اختصاص یعنی خاص ہونا. گھروں میں دفن کرنا مکروہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے. یعنی گھروں کے اندر دفن کرنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے خاص تھا، اور باقی عوام کے لیے یعنی عام مسلمانوں کے لیے یہ ناجائز ہے کہ ان کو ان کے گھر میں ہی دفن کر دیا جائے. یہ مکروہ ہے، بلکہ ان کے لیے یہ ہے کہ ان کو قبرستان میں دفن کیا جائے گا. کرہ الدفن فی الفساقی، فساقی یعنی تہ خانے، تہ خانوں میں دفن کرنا مکروہ ہے. ولا بأس بدفن اکثر من واحد فی قبر للضرورت، اور ایک سے زائد میت کو ایک قبر میں دفن کرنا ضرورتاً جائز ہے، ضرورت کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا بأس بدفن اکثر من واحد فی قبر للضرورت، اور ایک سے زائد میت کو ایک قبر میں دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ضرورتاً. یعنی اگر ضرورت پیش آئے تو ایسی صورت میں ایک سے زائد مردوں کو ایک قبر میں دفن کر سکتے ہیں، ورنہ یہ مکروہ ہے.
جیسے کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ ایک ساتھ بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا ایک ساتھ ایک وقت میں، اور ہر ایک کے لیے الگ قبر کا انتظام کرنا یہ اس وقت ممکن نہ ہو اور بہت حرج ہو اس میں، تو ایسی صورت میں ضرورت کے پیش نظر ایک قبر میں ہی بہت سارے میتوں کو دفن کر سکتے ہیں، ایک سے زائد کو۔ وَيُحْجَزُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ بِالتُّرَابِ، لیکن اگر ایک قبر میں ایک سے زائد لوگوں کو دفن کیا جائے ضرورتاً ہی، تب بھی ہر دو میت کے درمیان میں مٹی سے پردہ کر دیا جائے، مٹی یا کسی اور چیز سے پردہ کر دیا جائے۔ یحجزو یعنی ان کے درمیان میں آڑ کر دی جائے، ٹھیک ہے، اور تراب کا معنی مٹی ہوتا ہے۔ تو ایک قبر میں اگر ایک سے زائد مردوں کو دفن کیا جائے تو اس کے اندر دو میتوں کے درمیان میں، ہر دو میت کے درمیان میں کسی چیز سے آڑ کر دی جائے۔ وَمَن مَاتَ فِي سَفِينَةٍ وَكَانَ الْبَرُّ بَعِيدًا وَخِيفَ الضَّرَرُ غُسِلَ وَكُفِنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَأُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ۔ ماتا یموت مر جانا، سفینہ کشتی، ٹھیک ہے، بر کا معنی ہوتا ہے خشکی، اور بعید کا معنی دور ہونا۔ جو شخص کشتی میں انتقال کر جائے اور خشکی دور ہو، ٹھیک ہے، یعنی کشتی بیچ سمندر میں چل رہی ہے اور خشکی ابھی بہت دور ہے۔ وخیفہ ضرر، خیفہ خافہ یا خافو سے مجہول ہے خیفہ، اور ضرر کا مطلب ہوتا ہے نقصان، خرابی۔ وخیفہ ضرر، اور میت کو نقصان لاحق ہو جانے کا خوف ہو۔ غسلہ و کفینہ یا کفینہ، اس کو غسل دیا جائے وہیں، یعنی کشتی میں ہی اسے غسل دیا جائے، پھر وکفینہ، اور اس کی تکفین کی جائے یعنی کفن پہنایا جائے وہیں پر، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ وہیں پڑھی جائے، والقیہ فی البحر، القیہ یعنی ڈال دیا جائے، فی البحر سمندر میں، اور اسے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ یعنی اگر کشتی میں کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور کشتی ایسی جگہ ہے جہاں سے خشکی بہت دور ہے، اور اتنی دور ہے کہ خشکی تک پہنچنے سے پہلے وہ جو میت ہے اس کو ضرر لاحق ہو جائے گا، یعنی نقصان ہو جائے گا۔ یہ جب انتقال ہوتا ہے تو مرنے کے بعد جسم جو ہے اس میں اس کو ضرر لاحق ہونے لگتا ہے، یعنی بدبو وغیرہ آنے لگتی ہے، سڑنے لگتا ہے۔ تو ان چیزوں کا اگر خوف ہے، کشتی خشکی بہت دور ہے کہ اتنی دور جاتے جاتے یہ جو میت ہے اس کا جسم جو ہے یہ سڑنے لگے گا، تو ایسی صورت میں یہ اس کی اجازت ہے کہ وہیں پر اس کو غسل دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کی تکفین وہیں کی جائے گی، اور پھر نماز جنازہ پڑھ کر کے اسے سمندر میں ہی ڈال دیا جائے گا، کسی چیز سے باندھ کر کے سمندر میں ڈال دیں گے تاکہ وہ نیچے چلا جائے۔ وَيَسْتَحِبُّ الدَّفْنُ فِي مَحَلٍ مَاتَ بِهِ أَوْ قُتِلَ، اور مستحب ہے دفن کرنا اسی جگہ جہاں پر موت واقع ہوئی یا جہاں پر قتل کیا گیا۔ محل کا مطلب ہوتا ہے جگہ، اور قتلہ یہ مجہول ہے، قتل کیا جانا، قتل کیا گیا، یعنی انسان کی موت جہاں پر واقع ہوئی ہے مستحب یہ ہے کہ وہیں پر اس کو دفن کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب وہ نہیں کہ جس مکان میں اس کی موت ہوئی ہے وہیں پر، بلکہ جس جگہ، جس شہر، جس گاؤں میں اس کا انتقال ہوا ہے وہیں پر اسے دفن کرنا مستحب ہے۔ فَإِن نُقِلَ قبل الدفن قدر میل او میلین لا بأس به، نقل ينقل منتقل کیا جانا، اور قبل کا معنی پہلے ہے، قدر کا مطلب مقدار، میل کو بولتے ہیں یہ ایک پیمانہ ہے مسافت ناپنے کا۔ اگر دفن سے پہلے اس کو منتقل کیا گیا، یعنی میت کو اگر دفن کرنے سے پہلے اس جگہ سے منتقل کیا گیا جہاں موت واقع ہوئی، 1 میل یا 2 میل کے برابر، 1 میل یا 2 میل کی مقدار پر ہی اس کو منتقل کیا گیا دفن کرنے سے پہلے، موت واقع ہونے کے بعد، تو لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر موت کسی جگہ واقع ہوئی اور وہاں سے اسے منتقل کرنا ہے دوسری جگہ، تو 1 میل یا 2 میل اگر ہے تو اتنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنی دور منتقل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكُرِهَ نَقْلُهُ لِأَكْثَرَ مِنْهُ، اور اس سے زائد
دوری پر منتقل کرنا، اس سے زائد مسافت پر منتقل کرنا یہ مکروہ ہے. ولا يجوز نقله بعد دفنه بالاجماع، اور دفن کرنے کے بعد اس کو منتقل کرنا بالاجماع، بالاتفاق جائز نہیں ہے. یعنی اگر میت کو ایک مرتبہ دفن کر دیا گیا تو اب بغیر حاجت شدیدہ کے اس کو دفن کرنے کے بعد قبر سے نہیں نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں لا يجوز نقله بعد دفنه بالاجماع، یعنی علماء کرام فقہاء اعظام کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر دفن کرنے کے بعد میت کو منتقل کرنا جائز نہیں ہے. الا ان تكون الارض مغصوبۃ، ارض کا معنی زمین ہے، اور مغصوب کا مطلب غصب کا یہ مفعول ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی چیز جو ہے وہ غصب کر لینا، لے لینا، کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے لے لینا یا بغیر اس کی اجازت کے اپنے استعمال میں لانا جبکہ وہ اس سے راضی نہ ہو، تو اس کو مغصوب کہتے ہیں. یہ اس کو غصب کر لینا کہتے ہیں، اور اس کا جو مفعول ہے وہی ہے مغصوب، اسی کی مؤنث ہے مغصوبۃ، ارض کی وجہ سے. الا ان تكون الارض مغصوبۃ، مگر یہ کہ زمین غصب کی ہوئی ہو، او اخذت بالشفعۃ، یا پھر شفعہ میں لی گئی ہو. اخذت، اخذ یاخذ، اسی سے مجہول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لیا جانا، لینا، معروف ہے، اسی سے مجہول ہے. شفعہ کہتے ہیں اس حق کو جو پڑوسی یا شریک کو حاصل ہوتا ہے کسی جائیداد غیر منقولہ کو بیچنے کے بعد. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا گھر بیچا اور اس کا پڑوسی، اس کے بغل میں اس کا پڑوسی رہتا ہے، اور تو اس کے اوپر یہ ہے اس بیچنے والے کو کہ پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھے کہ وہ اس گھر کو خریدے گا یا نہیں خریدے گا. اگر وہ اجازت دے دیتا ہے کہ میں نہیں خریدوں گا، بیچ دو، تو ایسی صورت میں تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے بغیر اس سے پوچھے بیچ دیا، ٹھیک ہے، تو اب جس سے اس نے بیچا ہے اور جتنے پر بیچا ہے اتنی ہی قیمت پر اس کے پڑوسی کو یہ حق ہے کہ وہ اس جائیداد کو خرید لے، باوجود اس کے کہ وہ دوسرے کو بیچ چکا ہے. تو جو پڑوسی یا پھر شریک کو جو حق حاصل ہوتا ہے کہ جتنی قیمت پر جائیداد غیر منقولہ کی بیع ہوئی ہے اتنی ہی قیمت پر وہ اس زمین کو خرید لیں، یہ جو حق حاصل ہوتا ہے اس کو حق شفعہ بولتے ہیں. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی ایسی زمین میں اس کو دفن کر دیا جو زمین اس کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کسی کو دفن کر دیا گیا ایسی زمین میں جو زمین اس کی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور غصب کی ہوئی زمین تھی، یعنی بغیر مالک کی اجازت کے اور اس کی رضامندی کے خلاف کسی کو زمین میں دفن کر دیا گیا. اب جو زمین کا مالک ہے وہ پیسے لینے پر راضی نہیں ہو رہا ہے، اس کی اجازت وہ نہیں دے رہا ہے، تو یہ ہے کہ وہاں پر اگر اس کو کسی طرح راضی کر لیا جاتا ہے تو اگر کسی طرح راضی ہو جائے تو راضی کیا جائے گا، اور اگر راضی نہیں ہو رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اس قبر کو کھود کر کے اس میت کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا اور وہاں اس کو دفن کیا جائے گا. یہ پہلی صورت ہے مغصوب والی. اور شفاء میں اگر زمین لے لے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے زمین جو ہے وہ خریدی، ٹھیک ہے، اور زمین خریدنے کے بعد اس میں میت کو دفن کر دیا. اب جب میت کو دفن کر دیا گیا اس کے بعد جس نے زمین بیچی تھی اس کے پڑوسی یا اس کے شریک نے دعویٰ کر دیا شفاء کا، اور شفاء کا فیصلہ اس کے حق میں آ گیا کہ اسے زمین دی جائے اتنی قیمت پر. تو اب ایسی صورت میں اور وہ شخص جو ہے جس نے شفاء کا دعویٰ کیا ہے وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس میت کو یہاں سے نکالو، تو اب وہاں پر ایسی صورت میں اس قبر کو کھود کر کے پھر اس مردے کو نکال کر دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہیں کہ جہاں پر حاجت شدیدہ کی وجہ سے یہاں میت کو قبر سے نکالا جائے گا. دفن فی قبر حفر لغیرہ ضمن قیمت الحفر. دفن یعنی اگر دفن کر دیا جائے، اور حفر کا مطلب ہے کھودا جانا. حفر لغیرہ یعنی غیر کے لیے کھودی گئی ہو قبر، اور ضمن یعنی اس کا زمان دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور حفر کا مطلب ہے کھودنا. اگر کسی ایسی قبر میں دفن کر دیا گیا میت کو جو قبر غیر کے لیے کھودی گئی تھی تو کھودنے کی قیمت کا زمان دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر اس قبر کھودنے کے لیے لوگ قبر کھودنے والوں کو اجرت دے کر کے ان سے قبر کو کھودنے کے لیے کہتے ہیں
تو وہ اجرت لے کر کے قبر کھودتے ہیں. تو اگر اسی طرح کسی کی قبر کھودی گئی تو اور جس کے لیے قبر کھودی گئی اس کے علاوہ دوسرے کسی شخص نے اپنے میت کو اس میں دفن کر دیا, اس قبر کو, جو قبر کسی اور کے لیے کھودی گئی تھی اس میں کسی نے اپنے میت کو دفن کر دیا, ٹھیک ہے. تو اب جس نے قبر کھدوائی تھی اس کو اس کھدوانے کا ضمان دیا جائے گا, یعنی اس قبر کو کھودنے والے نے جو اجرت لی ہو وہ اجرت اس کو یہ شخص دے گا جس نے اپنی میت دفن کی ہے, ٹھیک ہے. اس نے جو اسے پیسے دیے تھے کھودنے والے کو, پہلے شخص نے جو پیسے اس کے دیے تھے اتنے ہی پیسے یہ جو دوسرا شخص ہے جس نے اپنے میت کو دفن کر دیا اتنے پیسے یہ اس کھدوانے والے کو دے گا. تو اگر کسی ایسی قبر میں میت کو دفن کر دیا گیا جو قبر کسی اور کے لیے کھودی گئی ہے, ٹھیک ہے, تو قبر کھودے جانے کا جو ضمان ہوگا وہ اس دفن کرنے والے کو دینا پڑے گا, اس شخص کو جس نے قبر کھدوائی تھی. ولا یخرج منہ, لیکن ایسی صورت میں اس میں سے نکالا نہیں جائے گا, یعنی قبر کھودی گئی تھی کسی اور کے لیے اور اس میں دفن کسی اور نے کر دیا, تو یہاں پر اس کو قبر کی کھدوانے کی قیمت دی جائے گی, یعنی جو کھودنے میں جو اجرت لگی ہو وہ اجرت دی جائے گی, اور یہ نہیں ہے کہ اس میں سے میت کو نکالا جائے, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. وَيُنبَشُ لِمَتَاعٍ سَقَطَ فِيهِ, یمبشو اس کا مطلب ہوتا ہے کھودنا. قبر کو مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ دفن کر دینے کے بعد اس کو کھولنا, اس کو یمبشو کہتے ہیں. اور مجہول ہے یہ بھی. لِمَتَاعٍ, متاع کا مطلب ہوتا ہے سامان, یہاں اس سے مراد جو ہے قیمتی سامان ہے. سقطہ اسقطو کا مطلب ہوتا ہے گر جانا, اور اسی سے سقطہ یعنی سقطہ ہے, لازم ہے, ٹھیک. اور قبر کھولی جائے گی اس سامان کے لیے جو اس میں گر گیا ہو, یعنی قبر میں اگر دفن کرتے وقت کوئی بہت قیمتی سامان گر گیا, ٹھیک ہے, اور جو بہت زیادہ ضروری ہے, تو ایسی صورت میں بھی قبر کو کھولنے کی اجازت ہے. قبر کھود کر کے اس سے وہ سامان نکال کر پھر دوبارہ اس کو بند کر دی جائے گی قبر کھول کر, ٹھیک ہے. وَلِكَفْنِ مَغْصُوبٍ, وَلِكَفْنٍ مَغْصُوبٍ, اور مغصوب یہ ابھی جو پیچھے آیا تھا مغصوبۃ اسی کا مذکر ہے. اور ایسے کفن کے لیے جو غصب کیا ہوا ہو, یعنی غصب کیا ہوا کفن کسی دوسرے کا کفن تھا, اس نے اسے غصب کر کے اور اس کو اپنے میت کو پہنا کر کے اس کو دفن کر دیا, تو اب اس کے لیے بھی اگر وہ مطالبہ کر رہا ہے جس کا کفن غصب کیا گیا تھا, وہ مطالبہ کر رہا ہے اسی کفن کا جو کفن اس نے غصب کیا تھا, اور وہ کسی اور طرح راضی نہیں ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی قبر کھولی جائے گی اور پھر اس سے مردے کو نکال کر وہ کفن اسے لوٹایا جائے گا. وَمَالٍ مَعَ الْمَيِّتِ, اور اس مال کے لیے جو میت کے ساتھ ہو, یعنی قبر کو اس مال کے لیے بھی کھولا جائے گا جو مال میت کے ساتھ اس قبر میں دفن ہو گیا ہو, یعنی بہت زیادہ مال اس کے ساتھ اگر دفن ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی قبر کھولنے کی اجازت ہے, قبر کھول کر وہ مال نکالا جا سکتا ہے. وَلَا يُنبَشْ بِوَضْعِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ عَلَى يَسَارِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وضع کا مطلب رکھنا ہے, یعنی یہاں پہ اس سے مراد مردے کو قبر میں لٹانا, اور غیر قبلہ یعنی قبلے کی سمت کے علاوہ کسی اور طرف. یسار کا مطلب ہوتا ہے دایاں او بایاں. ولا ينبش بوضعه لغیر القبلة, اور میت کو قبر سے نہیں نکالا جائے گا غیر قبلہ کی طرف اس کو لٹا دینے کی وجہ سے, غیر قبلہ پر اس کو رکھ دینے کی وجہ سے. یعنی جب اس کو دفن کرتے وقت قبر میں لٹایا تو غلطی سے یا نادانی میں اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف نہیں کیا, تو ایسی صورت میں جب قبر میں مٹی ڈال دی گئی, اب معلوم چلا کہ اس کو اس طرح لٹانا چاہیے تھا, یا پھر اب یاد آیا کہ اس کو اس طرح لٹانا چاہیے تھا, تو ایسی صورت میں اب ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ قبر سے مٹی ہٹا کر کے پھر اس کو دوبارہ میت کو نکال کر اس کو پھر قبلے کی طرف متوجہ کر کے پھر دوبارہ مٹی ڈالی جائے گی, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک مرتبہ اگر مٹی ڈل گئی تو پھر اب دوبارہ قبر نہیں کھولی جائے گی. او علی یسارہ, یوں ہی بوضعہ علی یسارہ ہے مطلب,
ولا ينبش بوجهه علی یسارہ، یعنی اگر اس کے جو سنت طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے دائیں کروٹ پر اسے لٹائیں، لیکن اگر بائیں کروٹ پر لٹا دیا، ٹھیک ہے، بوجہہ علی یسارہ یعنی بائیں کروٹ پر لٹا دینے کی وجہ سے بھی لا ینبش اسے نہیں نکالا جائے گا میت کو قبر کھول کر کے، وہی کہہ رہے ہیں ولا او علی یسارہ، یا پھر بائیں پر لٹا دینے کی وجہ سے بھی اس میت کو نہیں نکالا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ فصل فی زیارت القبور، یہ فصل ہے زیارت قبور کے بیان میں۔ قبروں کی زیارت کرنے کے آداب اور اس کے احکام کیا اس فصل کے اندر بیان ہوگا۔ ندب زیارتها للرجال والنساء علی الاصح، ندب مستحب ہونا، زیارتها یعنی ضمیر جو ہے قبور کی طرف لوٹے گی، قبروں کی زیارت۔ رجال رجل کی جمع ہے، مرد، نساء عورتیں۔ اصح قول کے مطابق قبروں کی زیارت کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے مستحب ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مستحب ہے۔ یعنی یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا جو اصح قول ہے، زیادہ صحیح قول جو ہے، اس کے مطابق مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کریں۔ لیکن بعد کے فقہاء کرام نے، اب کے جو فقہاء کرام ہیں فساد زمانہ کی وجہ سے اس کو انہوں نے عورتوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ انہوں نے کیا نام ہے، خود جو شارح ہیں انہوں نے اس قول کو قیل سے بیان کیا ہے، قیل تحرم علی النساء، یہ ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حرام ہے، اور اب اسی قول کو ترجیح دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جماعت میں حاضر ہونا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلقاً، چاہے وہ بوڑھی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اب کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے فساد زمانہ کی وجہ سے، لہٰذا قبروں کی زیارت کرنے کے لیے اس میں بھی اس کا یہی حکم ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ندب زیارتها للرجال والنساء علی الاصح، قبروں کی زیارت کرنا مردوں اور عورتوں کے لیے اصح قول کے مطابق مستحب ہے۔ وَيَسْتَحِبُّ قراءة یاسین لما ورد انه من دخل المقابر فقرأ یاسین خفف اللہ عنہم یومئذ وکان له بعدد ما فیها حسنات، اور سورہ یاسین شریف پڑھنا مستحب ہے اس حدیث کی وجہ سے جو آئی ہے کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور اس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس دن قبر والوں سے عذاب کو ہلکا کر دے گا، اور پڑھنے والے کے لیے اتنی نیکیاں ہوں گی جتنے اس قبر کے اندر مردے دفن ہیں۔ وردہ وارد ہونا، آنا، لما وردہ یہاں ورود سے مراد جو ہے ورود حدیث ہے، یعنی حدیث شریف آئی ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قبرستان داخل ہو کر کے سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو جس دن وہ ایسا کرتا ہے اس دن اس قبر والوں سے عذاب کو ہلکا کر دیا جاتا ہے، اور جو پڑھنے والا ہے، قرأت کرنے والا، اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جتنے اس قبرستان کے اندر مردے دفن کیے گئے ہوتے ہیں۔ مقابر مقبرہ کی جمع ہے، یعنی قبرستان، قبرگاہ۔ دخل يدخل مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، خففا یخففو کا مطلب ہوتا ہے تخفیف کرنا، ہلکا کرنا، آسان کرنا۔ یومئذ مطلب اس دن، کسی خاص دن کی طرف منسوب کرتے ہیں، یومئذ کہتے ہیں۔ وکان لہ بعدد ما فیہا من الحسنات، عدد کا معنی شمار ہوتا ہے، گنتی، تعداد، ٹھیک ہے، حسنات مطلب نیکیاں۔ تو مستحب ہے یہ سورہ یاسین شریف کا پڑھنا قبرستان کے اندر، اس حدیث کی وجہ سے جو آئی ہے کہ جو شخص قبرستان یا قبرگاہ میں داخل ہوا اور اس نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس دن
ان قبروں والوں سے عذاب کو ہلکا کر دے گا اور اس پڑھنے والے کے لیے اتنی نیکیاں لکھ دے گا یا اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا جتنے اس قبرستان کے اندر مردے دفن ہیں۔ لا یکرہ الجلوس للقراءۃ علی القبر فی المختار، قبر پر قرأت کرنے کے لیے بیٹھنا مکروہ نہیں ہے مختار مذہب کے مطابق۔ قبر پر بیٹھنا یعنی قبر کے پاس بیٹھنا، یعنی قبرستان جا کر کے اگر قرأت کرنی ہے تو چونکہ سورہ یاسین شریف پڑھنے میں وقت لگے گا اس کے لیے، اور باقی کسی بھی طرح کی قرأت اگر کرنی ہے تو وہاں پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قبرستان کے سامنے، قبر کے سامنے، اور قبر کے اوپر نہیں، ایسا نہیں ہے، قبر کے پاس بیٹھنا یہ مکروہ نہیں ہے قرأت کرنے کے لیے مختار مذہب کے مطابق۔ وَكُرِهَ الْقُعُودُ عَلَى الْقُبُورِ لِغَيْرِ قِرَاءَةٍ، اور قبروں پر بیٹھنا قرأت کے علاوہ کے لیے، یعنی قرأت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے مکروہ ہے، یعنی قرأت نہیں کرنا ہے پھر بھی بیٹھنا وہاں پر، یہ مکروہ ہے۔ جلوس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، ٹھیک ہے، اور قعود کا مطلب بھی بیٹھنا ہوتا ہے، جلوس اور قعود دونوں کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے۔ غیر قراءۃ یعنی قرأت نہ کرنی ہو، تو قرأت نہ کرنی ہو پھر بھی وہاں پر بیٹھنا یہ مکروہ ہے، یہ خالی بیٹھ جانا جا کے قبر کے پاس یہ۔ وطئھا، وطء کا مطلب ہوتا ہے روندنا، اور قبر کو روندنا بھی مکروہ ہے، وکرہ وطئھا، اصلی بات یہ ہے۔ والنوم، اور قبر کے پاس سونا یہ بھی مکروہ ہے، نوم کا مطلب نیند، سونا۔ وقضاء الحاجۃ علیہا، قبر کے اوپر قضائے حاجت کرنا یہ بھی مکروہ ہے، قبرستان کے اندر کرنا یہ بھی۔ وقلع الحشیش والشجر من المقبرۃ، اور تر گھاس یا درخت کو اس سے مقبرے سے، گھاس کو یا درخت کو مقبرے سے یعنی قبرستان سے اکھاڑنا، قلع کا مطلب ہوتا ہے اکھاڑنا، سے اکھاڑنا بھی مکروہ ہے۔ یہ سب اگر تر ہوں تب ہے۔ ولا بأس بقلع الیابس منہما، اور سوکھی ہوئی ان دونوں، یعنی ان دونوں میں سے سوکھی ہوئی، یعنی سوکھی ہوئی گھاس یا سوکھے ہوئے درخت کو اکھاڑنا قبرستان سے یہ مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وقلع الحشیش والشجر من المقبرۃ، یعنی وکرہ قلع الحشیش والشجر من المقبرۃ، کہ مکروہ ہے گھاس یا درخت کو قبرستان سے اکھاڑنا، قبرستان میں جو گھاس یا درخت لگے ہوئے ہیں ان کو اکھاڑنا مکروہ ہے، پودے بھی چھوٹے ہیں ان کو بھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب وہ تر و تازہ ہوں۔ ولا بأس بقلع الیابس منہما، اگر سوکھ گئے ہوں تو کہہ رہے ہیں ولا بأس بقلع الیابس منہما، درخت یا گھاس جو سوکھ گئی ہو ان کو اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔